أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 سے 16۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدی۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان پہ نازل ہونے والی پہلی وحی کا تذکرہ ہے آیات زیر تفسیر۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ یہ قرآن آپ کو کسی مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ضرور سر انجام دیں، لیکن جو لوگ اس قرآن کو سننے کے بعد بھی آپ پر اور قیامت کے قائم ہونے پر ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ اب اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اپنے ایک اور اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جس طرح ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے، آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اپنا پیغام وحی نازل فرمائی تھی تورات کی شکل میں، اور وہ بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے تھے۔ ان کے ساتھ بھی لوگوں نے آپ سے ملتا جلتا سلوک کیا، اور اس سے قبل پہلے لیکچر میں اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام،
اور اس کا سبب یہی ہے کہ ان کے حالات و واقعات، ان کی سیرت اور ان کی دعوتی زندگی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، دعوتی زندگی میں بہت زیادہ مماثلت ہے، بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے بار بار موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما کے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کا سامان مہیا کیا۔ اب یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا آیات زیر تفسیر میں بیان ہوا ہے، اس واقعے کی تفصیلات سورۃ القصص میں موجود ہیں، اور کچھ نہ کچھ ہم نے اس سے قبل سورۃ الاعراف میں بھی پڑھا ہے، سورہ یونس علیہ السلام میں بھی پڑھا، اور یہ واقعہ دیگر مقامات کو ساتھ ملا کر جو سمجھ آتا ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ وہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا نا آپ سے، نہ چاہتے ہوئے، غیر ارادی طور پر، تو پھر آپ اپنی جان بچانے کے لیے مدین تشریف لے گئے، دور دراز ایک علاقے، اور وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ 2 بچیوں کو پانی نکالنے میں مدد دی، انہوں نے اپنے باپ سے بات کی، اور پھر ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور پھر ان کو اپنے پاس رکھا اور ایک وقت مقرر کر لیا کہ اتنے سال تک آپ نے میرے پاس رہنا ہے اور میری بکریاں چرانی ہیں، میری خدمت کرنی ہے۔ اس شرط کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد وہاں سے واپس مصر آ رہے ہیں، اپنے آبائی علاقے، اور ساتھ آپ کی اہلیہ ہے، زوجہ موسیٰ علیہ السلام۔ سردی کا موسم، شدید سردی ہے اور رات کا وقت، ہر طرف تاریکی ہے، اندھیرے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں۔ رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو پرانے دور میں لوگ آگ جلانے کے لیے ایک پتھر استعمال کرتے تھے، وہ پتھر یا تو موجود نہیں تھا یا وہ شدید سردی کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہوگا اور وہ کام نہیں کر رہا ہوگا۔ اب آگ جلانے کی ضرورت ہے، آگ تاپنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ایک مزید مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام تاریکی کی وجہ سے رستہ بھی بھول گئے۔ انہیں یہ خدشہ ہوا کہ میں اصل ٹریک سے کہیں دائیں بائیں اتر گیا، اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ رستے ایسے ہی ہوتے تھے، کوئی پراپر سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی، تو اندازے سے لوگ چلتے چلتے تھے، سفر کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سفر کے اندر اپنی طرف سے نبوت و رسالت عطا فرمانی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور ایک درخت کے اندر آگ جلتی ہوئی دکھائی، کہ ایک درخت ہے اور اس کے اندر سے آگ جل رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں، روشنی بھی بہت نکل رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، یہیں سٹے کرو، اور میں وہاں جاتا ہوں، تو ایک تو وہاں سے میں کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں گا۔ پہلے وقتوں میں لوگ آگ ایسے لیتے ہوتے تھے، دیہاتوں میں آگ لینے جاتے تھے دوسروں کے گھروں میں، کسی لکڑی کے ایک سرے پہ تھوڑی سی آگ لگی ہوتی تھی،
تو دوسرے سرے سے لکڑی کو پکڑ کے لے آئے، تو وہاں جا کے پھر آپ خود آگ جلا لیں اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں، اور سورۃ القصص میں ہے کہ لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، آگ سیکنا، تاپنا، سردی چونکہ بڑی شدید ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ ہم رستے سے بھی تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں، آگے پیچھے ہو گئے ہیں، تو ممکن ہے کہ جہاں آگ ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان ہوگا آگ کے پاس، تو وہاں سے میں رستہ بھی پوچھ لوں گا کہ بھائی مصر کو کون سا رستہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی پھر قدرت دیکھیے، اللہ کی کرنی، کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے جو الفاظ کہلوائے، نکلوائے، وہ اگرچہ ظاہری طور پر تو اس دنیا کی آگ کے لیے، دنیا کی روشنی کے لیے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان الفاظ کو حقیقت بھی بنا دیا، حقیقت کا روپ دھار لیا ان الفاظ نے۔ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو ان کو واقعی رستہ بتانے والی وحی اللہ پاک نے عطا فرمائی، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے واقعی وہاں سے جا کر ہدایت لے آئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو وہاں انہیں درخت کے اندر سے ایک آواز سنائی دی، اور وہ آواز اللہ رب العزت کی طرف سے آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں جو تمہارا رب ہے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا۔ ملاقات کے آداب یہی ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ تمہیں تو میں جانتا ہوں کہ تم موسیٰ ہو، میرا تعارف بھی سن لو، میں تم سے ہم کلام ہوں، تمہارا اللہ۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل فرما دی، ان کو پہلا میسج اور پیغام دے دیا انسانیت کے نام۔ وہ جو روشنی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی نور نہیں تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک آگ جلائی، ایک روشنی کی تھی، ورنہ اللہ پاک کا ذاتی نور جو ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے تھے نا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جھلک دکھا دے، تو اللہ پاک نے کیا کہا تھا؟ لم ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا۔ جبکہ عیسیٰ کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور وہاں وحی کا پیغام سنا ہے اور لے کے واپس آئے ہیں، اور عیسیٰ کو دیکھ بھی رہے تھے، تو یہ اللہ پاک کا ذاتی نور نہیں تھا۔ یہ ویسے اللہ پاک نے آپ کو اس جگہ پر الگ ایک جگہ پر بلا کر وہاں پر اللہ پاک نے ایک پیغام دینا تھا اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرمانا تھا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَحَل، اور کیا، عطا، آئی کا آپ کے پاس، حدیث، بات، خبر، موسیٰ کی علیہ الصلاۃ والسلام، وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سوال استفہام پوچھنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کو پتا تھا کہ آپ کے پاس خبر آ چکی ہے۔ یہ شوق دلانے کا ایک انداز ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، کیا یہ واقعہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا خبر ہے، کیا سٹوری ہے، کیا قصہ ہے، ان کو کیسے نبوت و رسالت ملی تھی۔ اذ، جب، رآ، اس نے دیکھی، نارن، ایک آگ، نکرہ ہے، ترجمہ کر رہے ہیں ایک آگ، افائر، فقالا، تو اس نے کہا، لی سے پریپوزیشن ہے، اہلی ہی، اپنے گھر والوں سے۔ کتنے احمق اور بے وقوف لوگ ہیں جو
اہل میں بیوی کو شامل نہیں کرتی. یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی تھی جو مدین سے لے کر آ رہے تھے، اپنے علاقے میں لے کر جا رہے تھے. فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو کہا اس نے اپنے گھر والوں سے، کیا کہا؟ امکثوا، ٹھہر جاؤ، اسٹے. امکثوا، تم ٹھہرو. انی، بے شک میں، آنستو، دیکھی ہے. انی آنستو، بے شک میں نے دیکھی ہے، نارن، ایک آگ، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. لعلی، شاید کہ میں، آتی، لے آؤں. لفظی معنی تو یہ ہے کہ آ جاؤں، آتی میں آ جاؤں، لیکن آگے جا کے قوبہ سن کے ساتھ بازر بھی ہے، اس کی وجہ سے اس کا معنی لازم سے متعدی میں بدل جائے گا. میں آؤں تمہارے پاس کی بجائے میں لے آؤں تمہارے پاس. آتی کم، میں آؤں تمہارے پاس، منہا، اس میں سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نار کی طرف، اور نار عربی زبان میں مؤنث ہے. بی ساتھ قوبہ سن، ایک انگارے کے، یا کوئی انگارہ، یا کسی انگارے کے ساتھ. شاید کہ میں تمہارے پاس آؤں کسی انگارے کے ساتھ. اور سورۃ القصص میں اللہ پاک نے اس کے لیے قوبہ سن کی بجائے جذوۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا معنی بھی انگارہ. شاید کہ میں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی انگارہ لے آؤں، او، یا، آجدو، یا میں پاؤں، یا میں حاصل کر لوں، علی الناری، اس آگ پر، ہدن، کوئی رہنمائی، یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے، یعنی وہاں موجود کوئی شخص مجھے رستے کے بارے میں گائیڈ کر دے. اور واقعی اللہ پاک نے انہوں نے تو کوئی اور طرح کی ہدایت کہی تھی، لیکن اللہ پاک نے روحانی ہدایت عطا فرما دی اسی جگہ پر. فلما، تو جب، عطا وہ آیا، اس آگ پر، یعنی اس کے پاس، آگ کے پاس، نودیا، آواز دی گئی. یہ بھی تجسس پیدا کرنے کا انداز ہے، فعل مجہول، یہ نہیں بتایا کس نے آواز دی، بلکہ نودیا فعل مجہول ہے، ندا آواز، نودیا آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ. کس نے آواز دی اس کا بھی تعارف آگے آئے گا. نودی، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، آنا، اس کا معنی بھی میں، انی کے اندر بھی میں چھوٹی یا میں کے لیے ہے، اور آنا کا معنی بھی میں، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں دونوں کو ملا کر، انی، آنا، بے شک میں ہی کا لفظ اس کے اندر ہم لے آئیں گے. اور ربو کا، تیرا رب ہوں، بے شک میں تیرا پروردگار ہوں، تجھے پیدا کر کے پالنے والا ہوں. فاخلع، پس اتار دے، فاخلع، پس اتار دے، نعلیک، اپنی جوتیاں، سینڈلز، اپنے جوتے اتار دے. نالین اتار دے، یہ نالین تھا، آگے نون گر گیا ہے. انکا، بے شک تو، بی میں، الواد المقدسی، پاک وادی میں ہے. طوا، جس کا نام طوا ہے، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے. یہ وادی پاک ہے، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام کے جوتے میں کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا. اللہ اکبر.
جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے نا، سنن ابی داود میں احادیث کافی ساری موجود ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. آپ جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کرام پیچھے جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے. اب دوران نماز ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کر اپنے بائیں طرف رکھ دیے. صحابہ کرام جو آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں پیش ہوتے تھے، انہوں نے بھی نماز کے اندر ہی آپ کو دیکھ کر اپنے جوتے اتار کے بائیں طرف رکھ دیے. نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ سب کے جوتے اترے ہوئے. آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تم نے جوتے کیوں اتار دی؟ فرمایا پیارے حبیب، آپ کو جوتے اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی جوتے اتار دی. آپ کو پہن کر نماز پڑھتے دیکھا تو ہم نے پہن لیے، اس وقت بھی کوئی اعتراض نہیں کی. آپ کو اتارتے دیکھا تو ہم نے نماز کے اندر ہی اتار دی. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، مجھے تو نماز میں جبریل امین نے آ کر اللہ کے حکم سے بتایا تھا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، آپ ان کو اتار دیجیے، تو اس لیے میں نے اتارا. اور آئندہ سے جبریل امین ساتھ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر گئے ہیں کہ اب کسی عام انسان پر تو وحی نہیں نہ آئے گی اس کو بتانے کے لیے کہ تمہارے جوتے گندے ہیں. آئندہ کے لیے قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے جوتوں سمیت نماز پڑھنی ہو تو وہ اپنے جوتوں کو دیکھ لے، اگر تو نیچے سے بالکل صاف ہیں تو پڑھ لے، اگر گندگی نظر آئے، کوئی آلائش لگی نظر آئے تو اسے مٹی پر اچھی طرح رگڑ دے جوتے کو، تو وہ پاک ہو جائے. اللہ اکبر. غالباً یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے جو جوتا اتروایا تھا نا، معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی وجہ سے شاید یہودی جوتے میں عبادت نہیں کرتے. لیکن ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم. اے میری امت کے لوگوں، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. ان کی مخالفت کا کیا مطلب ہے کہ تم پڑھا کرو نماز جوتوں سمیت اور موزوں سمیت، تاکہ ان کی مخالفت ہو. اللہ اکبر. اگر دوسری حدیث نہ ہوتی تو جوتوں سمیت نماز پڑھنا، موزوں سمیت نماز پڑھنا یہ ہم پر واجب اور ضروری ہو جاتا یہودیوں کی مخالفت میں. وہ تو اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ اس حکم میں نرمی اور گنجائش پیدا کر. دوسری حدیث سنن ابی داود میں اس کے ساتھ ہی حدیث ہے، اگلی حدیث اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جوتے پہن کر بھی اور جوتے اتار کر بھی نماز پڑھتے دیکھا ہے. صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود. تو جوتوں سمیت بھی نماز پڑھنی جائز ہے اور کبھی کبھی یہودیوں کی مخالفت میں پڑھنی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو. لیکن آج کل مسلمان ایسی احادیث پہ عمل کہاں کرتے ہیں، اور پھر لوگوں نے ایسی احادیث کا انکار کرنے کے لیے جو طبیعت پر گراں گزرتی ہیں کئی قسم کے ہیلے گڑے ہوئے. کوئی کہتا ہے جی وہ اے تے صحرا چ سی، صحرا سہرو واسطے وے حکم. وہ بھائی سفر شفر کے اندر ہے یہ حکم. اچھا جی یہ بات آپ نے کہاں سے نکال لی ہے؟ کسی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ یہ مسئلہ صحرا کے لیے ہے یا یہ سفر کے لیے ہے؟ ایسا کہیں بھی نہیں. اللہ اکبر. اچھا جنازے کے موقع پہ بھی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جنازہ پڑھانے والے اعلان کرتے ہیں کہ جی جوتے اتار لیں. وہاں ایک موقع لوگوں کو پھر بھی مل جاتا ہے کیونکہ کچی جگہ ہوتی ہے. مسجدوں میں تو قالین اور یہ وہ
تو وہاں کچی جگہ ہوتی ہے، وہاں بھی کئی لوگ نہیں پڑھنے دیتے جوتوں سمیت، اور اکثر لوگوں کا وہاں بھی دل نہیں مانتا، وہ اتار کر اپنے پاؤں کے درمیان یا آگے رکھ لیتے ہیں۔ اور کئی تو شہزادے بڑا عجیب کام کرتے ہیں کہ جوتے اتار کے جوتوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر جوتے میں گندگی لگی ہے تو پھر اس کے اوپر کھڑے ہونے سے گندگی دور ہو جائے گی، اگر وہ پاک ہیں تو پھر جوتے کے اندر بھی پاؤں ڈال لیں گے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ گندے ہیں تو پھر جوتے پہننا بھی غلط ہے اور جوتوں کے اوپر کھڑے ہونا بھی غلط ہی ہے، ان کو نیچے سے پھر نکالنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انی انا ربک، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، پس اتار دے اپنی دونوں جوتیاں، انکا بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ اب وہ جو وادی ہے وہ مسجد سے زیادہ تو پاک نہیں نا، مسجد نبوی سے زیادہ پاک تو نہیں ہے، تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں میں اس وقت کوئی ناپاک چیز لگی ہوگی، اللہ پاک نے کہا کہ جوتے اتار لیجیے۔ اب اس سے کوئی بندہ یہ مفہوم نہ نکالے کہ مسجد پاک ہے تو لہذا وہاں جوتوں سمیت نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے اور جوتا پاک ہے تو پڑھی جا سکتی۔ ہاں اگر لوگ نہیں جانتے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو پھر چونکہ حدیث کے اندر نرمی اور گنجائش ہے کہ جوتے اتار کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر اس سنت پر عمل کر لیں، اور جہاں کبھی اللہ موقع دے تو وہاں پر آدمی جوتوں سمیت نماز پڑھنے والی سنت پر بھی عمل کرے اور یہودیوں کی مخالفت کرے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، وَأَنَا اور میں نے، اور آگے ہے اصل میں اخترت، میں نے چنا ہے، اختر نام نہیں رکھتے لوگ، اخترت میں نے چن لیا ہے، کا تجھے، اور ملا کے آنا کو آگے ملا کے پڑھیں گے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثابت ہوا کہ نبوت و رسالت کوئی وہبی چیز نہیں ہے، کوئی کسبی چیز نہیں ہے۔ نبوت و رسالت جو ہے وہ ایک وہبی چیز ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ کسب کا معنی کہ آدمی محنت سے اس کو حاصل کر لے، بہت عبادت کرے انسان اور اس کو نبوت اور رسالت مل جائے، ایسا نہیں۔ جیسا کہ جو مرزا تھا اس نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جی جو بھی بندہ زیادہ عبادت کر لے، محنت کر لے، وہ نبی بن جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی زندگی میں ہی اس کے ماننے والوں میں سے 13 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبوت و رسالت یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، وہ جس کو چاہے اس کو چن لے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، پس استمع، غور سے سن، اسمع کا معنی تھا سننا، اور اس میں زائد حروف آگے سین اور تا، ان کی وجہ سے اس میں غور سے سننے کا معنی پیدا ہو گیا۔ جیسے انگلش میں فرق ہوتا ہے لسن اور ہیئر میں، ایسے ہی فرق ہے۔ تو یہ زائد حروف آنے سے فاستمع کا ترجمہ کریں گے پس غور سے سن، لمزرلی کو ما جو یوہا وہی کیا جاتا ہے، فاستمع لما یوہا، پس غور سے سن جو وہی کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا اننی، بے شک میں، اننی کے اندر بھی میں ہے، اور آگے پھر آنا آ گیا، اس کا معنی بھی میں، تو ایک میں کا ترجمہ کر لیں گے اور ایک کی وجہ سے ہی کا معنی پیدا کر لیں گے۔ اننی انا، بے شک میں ہی، اللہ اللہ ہوں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں،
یہ اللہ پاک کا ذاتی نام، اس میں مبارک اللہ، باقی تمام اللہ کے صفاتی نام۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا انا، مگر میں، فاعبدنی، پس عبادت کر میری۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد بیان ہو کہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ فاعبدنی، پس میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر، قائم کر، الصلاۃ، نماز، لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ چیز بھی داخل اور شامل ہے کہ نماز اللہ پاک نے اس لیے فرض کی ہے کہ نماز سے انسان اللہ پاک کو یاد رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں الجھ کر اللہ کو بھول نہیں جاتا، تھوڑے تھوڑے وقفے سے پھر نماز، پھر تھوڑے سے وقفے سے پھر نماز۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کی بشارت دی ہے جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، ادھر اٹکا رہتا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اور وہ شخص بھی عرش کا سایہ پائے گا جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے۔ نماز پڑھ کے آیا نا، دھیان پھر مسجد کی طرف، سوچ پھر ادھر ہی ہے، کتنا ٹائم رہ گیا، اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آج نماز کتنے بجے ہے۔ اللہ، یعنی دو نمازوں کے درمیان بھی انسان کا دھیان اللہ کی یاد کی طرف رہتا ہے۔ تو یہ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہوئی نا پھر۔ اور اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھول جائے یا سویا رہے، آنکھ ہی نہیں کھلی نماز کا وقت، یا کسی وقت ایسی کوئی پسوڑی پڑی ہوئی تھی کاموں کی کہ ذہن سے نکل گیا، اوہ نماز کا تو وقت ہی گزر گیا، میں نے تو نماز پڑھنی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لو، جب آنکھ کھلے اسی وقت نماز پڑھو، پھر اس کے بعد جب یاد آ گئی یا جب آنکھ کھل گئی پھر اس کے بعد جان بوجھ کے لیٹ نہیں کرنی۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جس وقت آنکھ کھلی یا جس وقت یاد آیا نا، اسی وقت پڑھ لینا ہی اس کا کفارہ ہے، اور وہی اس کا وقت ہے، اس کی نماز کا وہی وقت ہے جب اس کو یاد آ گیا۔ تو نماز پھر انسان کو رب سے جوڑتی ہے، بھول جاتا ہے انسان تو یاد کروا دیتی۔ اور ضمناً یہ اس بات کا بھی پتہ چلا کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی آ رہی ہے، پہلی وحی، اور پہلی وحی کے اندر اللہ پاک نے عبادت کا بھی حکم دیا، اور عبادات میں سے بطور خاص ایک انتہائی اہم اور ضروری عبادت نماز کا بھی حکم دے دیا، اے موسیٰ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا۔ جو بے نماز ہیں وہ رب کو بھولے ہوئے۔ ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیۃ، آنے والی ہے، یقیناً قیامت آنے والی ہے، کیونکہ اس یقین اور عقیدے کے بغیر کہ قیامت آنے والی ہے، نماز کہاں پڑھی جاتی ہے، عبادت کہاں ہوتی ہے انسان سے جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ رب کے سامنے پیش ہونا۔ اقاد، میں قریب ہوں، اخفی، میں چھپا کر رکھوں، ہاں اسے، کس کو، ہاں سے مراد الساعۃ، قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے قیامت کا وقت چھپا کے رکھا ہو، آنی بہرحال ضرور ہے لیکن وقت اللہ نے نہیں بتایا۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریب تھا کہ اللہ پاک قیامت کا علم، یعنی کہ قیامت قائم ہونی ہے، اس بات کو بھی اللہ چھپا لیتا، بتاتا ہی نہ ہمیں، بس اللہ کہتا کہ میرا حکم مانو، میں تمہارا رب ہوں، یہ کرو یہ کرو، اللہ بتاتا ہی نہ کہ قیامت قائم ہونی ہے۔
رزلٹ بھی آنا ہے تمہارا، اور پھر یکدم قیامت آ جاتی تو ہم مارے جاتے ہیں نا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ بھائی قیامت کا دن قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کی الاٹمنٹ ہوگی۔ لی تجزا، اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اخفی لتجزا، ان الساعۃ آتیۃ، اس کے ساتھ تعلق ہے لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر شخص کو، بما، اس کا جو، تسعی، وہ کوشش کرتا۔ صحیح ہوتی ہے نا کوشش۔ یہ قیامت اس لیے بھی آنی ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ فلا یسدنک، آخری آیت، فلا، پس نہ، یسدنک، روک دے آپ کو، پس نہ روک دے، یسدون اکثر آتا ہے نا قرآن، سدا یسدو، روکنا، فلا یسدن، پس ہرگز نہ، اس میں تاکید ہے، نون مشدد لگا ہوا ہے، فلا یسدن، پس ہرگز نہ روک دے، پس کہیں روک نہ دے کا تجھے، انہا، اس قیامت سے، یعنی اس قیامت کی تیاری سے، آخرت کی فکر سے، اس کی تیاری سے، من، جو، لا، نہیں، یؤمن، ایمان رکھتا، بہا، اس پر، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع، اور وہ پیچھے لگا ہوا ہے، ہواہ، اپنی خواہشات کے۔ ایسے لوگ جو قیامت پر یقین ہی نہ رکھتے، کہیں وہ آپ کو قیامت کی تیاری سے روک نہ دیں، کیونکہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، خواہشات کے پجاری ہیں، وہ خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو اگر تو ایسے لوگوں کے پیچھے لگ پڑا نا، ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑا نا، ان کی باتوں میں آ گیا، تو پھر وہ تجھے بھی دین سے، نماز سے، قرآن سے، آخرت کی تیاری سے غافل کر دیں گے۔ تو تردا، تو ہلاک ہو جائے گا، فتردا، پس تو ہلاک ہو جائے گا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، اگر تو ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑا۔ اللہ ہمیں ایسے بے ایمان اور آخرت کے منکر لوگوں کے شر سے اور ان کی باتوں سے، ان کی مجلسوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں آخرت کا یقین نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی یاد کے لیے 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے والے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کے قصوں اور واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی اور اپنے ایمان کی آبیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔